السلام علیکم۔ آج ہم FSC فزکس کے ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جی سمپل ہارمونک موشن یعنی SHM اور یونیفارم سرکولر موشن UCM، ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بالکل۔ یہ اکثر طلباء و طالبات کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں اسے آسان بنانے کی۔ جی بالکل، ہم بنیادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز جو سیدھی لائن میں آپ کہیں آگے پیچھے حرکت کر رہی ہے یعنی SHM، اسے ایک گول دائرے میں گھومتی ہوئی چیز UCM اس کی مدد سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بظاہر تو دو الگ الگ حرکتیں لگتی ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اصل میں ٹھیک ہے، تو SHM کی جو عام مثال ہم دیکھتے ہیں وہ اسپرنگ والی ہوتی ہے۔ جی وہی، ایک اسپرنگ کے ساتھ وزن باندھ دیں تو وہ اوپر نیچے حرکت کرتا ہے اپنی درمیانی پوزیشن کے ارد گرد۔ ہاں، وہ خاکہ 7.4A جیسا کتابوں والا، وہ تو سب نے دیکھا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ہمارے پاس ایک ریفرنس سرکل ہے، ٹھیک ہے، جیسا خاکہ 7.4B میں دکھایا ہے۔ ٹھیک، ایک دائرہ۔ اس دائرے پر ایک نقطہ ہے P، وہ گھوم رہا ہے ایک مستقل رفتار سے۔ اچھا، گول گول گھوم رہا ہے۔ جی، اس رفتار کو ہم کہتے ہیں یونیفارم اینگولر ویلوسٹی، اومیگا سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ نقطہ کتنی تیزی سے اپنا زاویہ بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ گھوم رہا ہے، اس کا SHM سے کیا تعلق بنا پھر؟ یہ تو گول گھوم رہا ہے، وہ سیدھا چل رہا ہے۔ تعلق بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس گھومتے ہوئے نقطہ P کا سایہ دیکھیں۔ سایہ کس پر؟ اسی دائرے کے قطر ڈایا میٹر پہ۔ فرض کریں قطر ہے DE، تو P کا سایہ کہہ لیں نقطہ N، اس قطر D پر جب آپ دیکھیں گے جی، تو وہ سایہ نقطہ N بالکل سمپل ہارمونک موشن کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہے؟ مطلب وہ سایہ قطر کے مرکز O کے گرد آگے پیچھے حرکت کرے گا؟ بالکل وہی حرکت جو سپرنگ والا وزن کر رہا تھا۔ اچھا، تو مطلب یہ جو پیچیدہ سی اوپر نیچے والی یا آگے پیچھے والی حرکت ہے، وہ دراصل ایک سادہ سی گول گھومنے والی چیز کا صرف ایک عکس یا سایہ ہے؟ جی ہاں، بالکل، پروجیکشن کہہ لیں انگریزی میں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرے کا جو رداس ہے یعنی O سے P تک کا فاصلہ، جی وہ SHM کی ایمپلیٹیوڈ یعنی x0 اس کے برابر ہوگا؟ بالکل درست، یہی بات ہے۔ اور جب ہم اس سائے کی حرکت کو ریاضی کی زبان میں دیکھتے ہیں اچھا، تو یہ تعلق اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی وقت T پر رداس OP ایک زاویہ تھیٹا بناتا ہے جی بناتا ہے، اور چونکہ رفتار اومیگا مستقل ہے تو تھیٹا برابر ہوگا اومیگا ضرب T کے، یعنی تھیٹا برابر ہے اومیگا T۔ ٹھیک۔ اب قطر پر جو سایہ ہے N، اس کا مرکز O سے فاصلہ، جسے ہم ڈسپلیسمنٹ x کہتے ہیں، وہ ہوگا x برابر OP cos تھیٹا۔ اچھا، کوسائن تھیٹا۔ جی، اور چونکہ OP رداس ہے یعنی x0، تو مساوات کیا بن گئی؟ x برابر x0 cos اومیگا T۔ ارے واہ، یہ تو وہی SHM والی مساوات ہے۔ جی بالکل، یہی تو SHM کی بنیادی مساوات ہے۔ یعنی ریاضی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ سائے کی حرکت واقعی SHM ہے۔ اچھا، یہ کوسائن ہی کیوں آیا، سائن کیوں نہیں؟ دیکھیں، یہ نربھر کرتا ہے کہ آپ زاویہ کہاں سے ناپ رہے ہیں۔ اگر آپ زاویہ افقی لائن سے ناپیں، جیسا اکثر کتابوں میں ہوتا ہے، تو کوسائن آئے گا۔ ٹھیک۔ اگر آپ زاویہ عمودی لائن سے ناپنا شروع کریں تو سائن آ جائے گا، یعنی x = x0 سائن اومیگا T۔ اوہ، اچھا۔ مساوات بدل جائے گی، لیکن حرکت کی جو نوعیت ہے یعنی SHM وہ بالکل ویسے ہی رہے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ فاصلہ وقت کے ساتھ سائنوسائیڈل طریقے سے بدل رہا ہے۔ صحیح، یعنی وہ لہر کی طرح۔ بالکل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اینگولر ویلوسٹی اومیگا اور SHM کا جو ٹائم پیریڈ T ہے، ایک چکر کا وقت، ہاں، ان کا آپس میں تعلق ہے، اومیگا = 2πt۔ ٹھیک ہے۔ یہ تعلق بھی اہم ہے۔ اچھا، اگر ہم وقت کے لحاظ سے دیکھیں، جیسا کہ خاکے 7.4B اور C میں دکھایا ہے، جی، تو جب وقت 0 ہے T = 0، تب سایہ N کہاں ہوگا؟ تب وہ مرکز O پر ہوگا، یعنی ڈسپلیسمنٹ 0۔ ٹھیک، اور ایک چوتھائی چکر بعد یعنی T = T4 پر؟ تب وہ گھوم کر ایسی جگہ پہنچے گا کہ سایہ بالکل ایک کنارے پر انتہائی پوزیشن D پر پہنچ جائے گا، میکسیمم ڈسپلیسمنٹ۔ اچھا، اور آدھے چکر پر T2 پر؟ واپس مرکز O پر آ جائے گا۔ اور پھر 3/4 پر؟
3T4 پر، وہ دوسری طرف کی انتہائی پوزیشن یعنی ای پر چلا جائے گا، اور پھر پورے چکر یعنی T=T پر واپس مرکز او پر جہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ تو بالکل وہی کہانی ہے جو SHM میں ہوتی ہے، مرکز سے انتہا تک، پھر مرکز، پھر دوسری انتہا، پھر واپس مرکز، ایک مکمل چکر۔ جی ہاں، بالکل۔ اور وہ جو خاکہ 7.4C میں لہر جیسی شکل بنی ہوئی ہے نا، سائنوسوئیڈل ویو فارم، جی، وہ گراف وہ دراصل اسی سائے n کی پوزیشن کا گراف ہے وقت کے ساتھ۔ وہ دکھا رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سایہ کیسے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی وہ گراف بھی اسی دائروی حرکت کے سائے سے بن رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تصور، یہ UCM اور SHM کا تعلق، SHM کی نوعیت کو سمجھنے کا ایک بہت آپ کہہ لیں بصری اور آسان طریقہ ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یونیفارم سرکولر موشن کو اگر ہم سمجھ لیں تو سمپل ہارمونک موشن کو ویژولائز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ SHM دراصل UCM کا ہی ایک سایہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اب FSC کے طلباء و طالبات کے لیے یہ سمجھنا تو ضروری ہے ہی، لیکن امتحان کے لیے اس کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ جی، یہ اہم ہے۔ تو امتحانی تیاری کے لیے کیا خاص باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریفرنس سرکل والا خاکہ یعنی فگر 7.4b، اس کو خود بنانے کی مشق کریں۔ سمجھیں کہ P کیا ہے، N کیا ہے، O، تھیٹا، X0، یہ سب کیا چیزیں ہیں۔ ٹھیک، خاکے کی مشق۔ دوسرا، وہ ڈسپلیسمنٹ کی مساوات، چاہے وہ x=x0 cos ωt ہو یا x=x0 sin ωt، اسے اخذ کرنا، ڈیرائیو کرنا سیکھیں اور اس کا مطلب سمجھیں کہ یہ بتا کیا رہی ہے۔ جی، مساوات کو سمجھنا۔ تیسرا، وہ تعلق ω=2πt، یہ بہت جگہ کام آتا ہے، اسے یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور T کا تعلق؟ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ مختلف اوقات پر جیسے T4، T2، 3T4 اور T پر سایہ n کی پوزیشن کو اصل SHM جیسے وہ اسپرنگ والا سسٹم ہے اس کی حالت سے جوڑنا سیکھیں۔ مطلب یہ کہ T4 پر سایہ کنارے پر ہے تو اصل SHM میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہے، ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے، ایکسلریشن میکسیمم ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جوڑنی آنی چاہیے۔ بہت ہی مفید نکات ہیں، یہ واقعی امتحان میں مدد دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، کیا حقیقی زندگی میں ہمارے ارد گرد کوئی ایسی مثال ہے جہاں آپ کو واضح طور پر کسی گول گھومتی چیز کا سایہ سمپل ہارمونک موشن کرتا ہوا نظر آئے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا سوال ہے، اس پر سوچئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔